أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق اللہ العظیم۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک لے گیا، جس کے اطراف ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اس کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ بلا شبہ وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب توریت دی تھی، اور ہم نے اس کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت نامہ بنایا تھا، اور حکم دیا تھا کہ میرے سوا کسی کو اپنا کارساز نہ ٹھہرانا۔ اور اے ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، بلا شبہ وہ یعنی نوح ہمارا شکر گزار بندہ تھا۔ اور ہم نے کتاب میں بنی اسرائیل کو یہ بات بتا دی تھی کہ تم 2 دفعہ ملک میں فساد مچاؤ گے اور بڑی سرکشی کرو گے۔ بس جب پہلے وعدے کا وقت آیا تو اے بنی اسرائیل، ہم نے تم پر اپنے ایسے بندوں کو مسلط کیا جو بڑی سخت لڑائی لڑنے والے تھے، بس وہ تمہارے گھروں میں گھس پڑے اور وہ وعدہ پورا ہو کر رہا۔ پھر ہم نے دوسری بار تم کو ان پر غلبہ دیا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کی اور تمہاری جماعت زیادہ کر دی۔ اگر تم نے بھلائی کے کام کیے تو اپنے ہی لیے کیے، اور اگر برے کام کیے تو وہ بھی اپنے لیے کیے۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو پھر ہم نے اپنے بندے بھیجے تاکہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں اور وہ لوگ مسجد اقصی میں داخل ہو جائیں جس طرح پہلی مرتبہ وہ داخل ہوئے تھے، اور جس چیز پر قابو پائیں اسے برباد کر دیں۔ امید ہے کہ تمہارا پروردگار تم پر رحم کرے، اور اگر تم نے وہی حرکتیں کی تو ہم بھی وہی پہلا سا سلوک کریں گے۔ اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنایا ہے۔ بلا شبہ یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے، اور ایمان والوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اور یہ بھی بتاتا ہے کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ پہلا رکوع مکمل ہوا۔ اور دیکھو، انسان جس طرح بھلائی مانگتا ہے اسی طرح بسا اوقات برائی بھی مانگنے لگتا ہے، اور انسان بڑا ہی جلد باز ہے۔ اور ہم نے رات اور دن کو اپنی قدرت کی 2 نشانیاں بنایا ہے۔ ہم نے رات کی نشانی کو تاریک بنایا اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا تاکہ تم اس کے اجالے میں اپنے پروردگار کا فضل یعنی روزی تلاش کرو، اور نیز برسوں کی گنتی اور ہر طرح کا حساب معلوم کر لو۔ اور ہم نے قرآن میں ہر چیز کو خوب تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اور ہم نے ہر انسان کے اعمال کو اس کے گردن سے باندھ دیا ہے، اور قیامت کے دن اس کے نام اعمال کی کتاب اس کے سامنے رکھ دیں گے جسے وہ اپنے سامنے کھلا ہوا دیکھے گا۔ پھر ہم کہیں گے اپنی کتاب پڑھ، آج تو خود ہی اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ جو شخص دنیا میں ہدایت اختیار کرتا ہے تو اپنے ہی لیے کرتا ہے، اور جو گمراہ ہوتا ہے تو گمراہی کا وبال اسی پر پڑے گا۔ اور کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور ہم کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے تا وقت کے پیغمبر نہ بھیج دیں۔ اور جب ہمیں منظور ہوتا ہے کہ کسی بستی کو ہلاک کریں تو وہاں کے خوشحال لوگوں کو اپنی فرما برداری کا حکم دیتے ہیں، بس وہ اس بستی میں نافرمانی کرتے ہیں تو ہمارا عذاب ان پر ثابت ہو جاتا ہے، بس ہم اسے بالکل برباد کر دیتے ہیں۔ اور دیکھو، نوح کے بعد ہم نے کتنی امتوں کو ہلاک کر ڈالا، اور تمہارا پروردگار اپنے بندوں کے گناہوں کو جاننے والا دیکھنے والا کافی ہے۔ جو شخص صرف دنیا کی آسودگی کا خواہش مند ہو تو ہم اس میں سے جسے چاہتے ہیں اور جتنا چاہتے ہیں جلد دے دیتے ہیں، پھر اس کے لیے جہنم کا ٹھکانہ مقرر ہے جس میں وہ مذمت سن کر اور مردود ہو کر داخل ہوگا۔ اور جو کوئی آخرت کا طالب ہو اور اس کے لیے جیسی کوشش کرنا چاہیے ویسی کوشش کرے، اور وہ مومن بھی ہو، تو اس کے لیے ہمیشہ کی کامیابی ہے، اور ایسے ہی لوگ جن کی کوشش مقبول ہوگی۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کو اور ان کو سب کو تمہارے پروردگار کی بخشش سے مدد دیتے ہیں، اور تمہارے پروردگار کی بخشش کسی پر بند نہیں ہے۔
اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لو کہ ہم نے ایک کو دوسرے پر کس طرح فضیلت بخشی ہے، اور بے شک آخرت بے اعتبار مرتبے کے اور بے اعتبار بزرگی کے دنیا سے کہیں بڑھ کر ہے۔ دیکھو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ ٹھہراؤ، ورنہ تم مذمت سن کر اور بے کس ہو کر بیٹھے رہو گے۔ رکو نمبر 2 مکمل ہوا۔ اور لوگوں، تمہارے پروردگار نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہاری زندگی میں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو کسی بات پر ان کو اف تک نہ کہو، اور نہ ان کو جھڑکو، اور ان سے کچھ کہنا ہو تو ادب سے بات کرو، اور ان کے سامنے شفقت سے انکساری کے ساتھ جھکے رہو، اور ان کے حق میں ہمیشہ یہ دعا کرتے رہو کہ اے پروردگار، جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے اسی طرح تو بھی ان پر رحم فرما۔ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تمہارا پروردگار اس سے واقف ہے۔ اگر تم نیک کردار ہوئے تو بلا شبہ وہ توبہ کرنے والوں کو بخشنے والا ہے۔ اور رشتہ داروں اور محتاجوں اور مسافروں کو ان کا حق ادا کرو، اور فضول خرچی سے مال نہ اڑاؤ، کیونکہ فضول خرچی سے مال اڑانے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اور اگر تم اپنے پروردگار کی رحمت کے انتظار میں ہو جس کی تمہیں امید ہو، اور ان کے مستحقین کی طرف توجہ نہ کر سکو، تو ان سے نرمی سے بات کیا کرو، اور نہ تو اپنے ہاتھ کو گردن سے بندھا ہوا یعنی تنگ کر لو کہ کسی کو کچھ دو ہی نہیں، اور نہ بالکل کھول دو کہ سبھی کچھ خیرات کر ڈالو، اور انجام یہ ہو کہ ملامت زدہ اور درماندہ ہو کر بیٹھے رہو۔ بے شک تمہارا پروردگار جس کسی کی روزی چاہتا ہے فراخ کرتا ہے، اور جس کسی کی روزی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ بے شک وہ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا، دیکھنے والا ہے۔ رکو نمبر 3 مکمل ہوا۔ اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرو، کیونکہ ان کو اور تم کو ہم ہی رزق دیتے ہیں۔ بے شک اولاد کا قتل کرنا بڑا بھاری گناہ ہے، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بلا شبہ وہ بڑی ہی بے حیائی کی بات اور بری راہ ہے۔ اور جس شخص کے قتل کو اللہ نے حرام کر دیا ہے اس کو ناحق قتل نہ کرو، اور جو شخص ظلم سے قتل کیا جائے تو ہم نے اس کے وارث کو اختیار دیا ہے، تو اس کو چاہیے کہ قتل کے قصاص میں زیادتی نہ کرے، بلا شبہ اس کو مدد دی گئی ہے۔ اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، مگر ہاں ایسے طریقے پر جو بہتر ہے، یہاں تک کہ وہ یتیم جوانی کو پہنچ جائے۔ اور دیکھو عہد کو پورا کرو، بلا شبہ عہد کے بارے میں تم سے باز پرس کی جائے گی۔ اور دیکھو جب تم کوئی چیز ناپ کر دینے لگو تو پیمانہ پورا بھر کر دو، اور جب تول کر دو تو ترازو سیدھی رکھ کر تولا کرو، یہ بہت اچھی بات ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی بہت بہتر ہے۔ اور جس بات کا تم کو علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو، یاد رکھو کان اور آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں ضرور تم سے باز پرس ہوگی۔ اور زمین پر اکڑ کر مت چلو، کیونکہ تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے اور نہ پہاڑوں کی لمبائی تک پہنچ سکتے ہو۔ ان سب باتوں کی برائی تمہارے پروردگار کے نزدیک ناپسند ہے۔ اے پیغمبر، یہ ان حکمت کی باتوں میں سے ہے جو تمہارے پروردگار نے وحی کے ذریعے نازل کی ہیں۔ اور اے انسان، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ بنا، ورنہ ملامت سن کر اور اللہ کی بارگاہ سے مردود ہو کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ مشرکو، کیا تمہارے پروردگار نے تم کو تو بیٹوں کے لیے خاص کیا ہے اور خود فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنایا ہے؟ بلا شبہ تم بڑی سخت بات کہتے ہو۔ چوتھا رکو مکمل ہوا۔ اور ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے بیان کیا اور سمجھایا تھا کہ لوگ نصیحت حاصل کریں، مگر اس سے ان کی نفرت اور بڑھ جاتی ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ کے ساتھ اور بہت سے معبود ہوتے جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں، تو اس صورت میں ضروری تھا کہ وہ عرش کے مالک یعنی اللہ کی طرف راستہ ڈھونڈ نکالتے۔ وہ پاک ہے اور ان ساری باتوں سے جو یہ لوگ اس کی طرف نسبت کرتے ہیں بہت بلند ہے۔ ساتوں آسمان اور زمین اور جو لوگ ان میں ہیں سب اس کی تسبیح و تقدیس میں لگے ہوئے ہیں، اور مخلوقات میں سے جتنی چیزیں ہیں وہ سب اس کی تعریف کے ساتھ پاکی بیان کر رہی ہیں، مگر تم ان کے پاکی بیان کرنے کو نہیں سمجھتے۔ بلا شبہ وہ بڑا ہی بردبار اور بڑا ہی بخشنے والا ہے۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ قرآن پڑھتے ہو تو ہم
آپ میں اور ان لوگوں میں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایک پوشیدہ پردہ حائل کر دیتے ہیں اور ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں تاکہ قرآن کو سمجھ نہ سکیں اور ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دیتے ہیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ قرآن میں تنہا اپنے پروردگار کا ذکر کرتے ہو تو یہ لوگ نفرت کر کے پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں۔ جب یہ لوگ تمہاری طرف کان لگاتے ہیں تو جس نیت سے یہ سنتے ہیں ہم اسے خوب جانتے ہیں، اور جب یہ سرگوشیاں کرتے ہیں یعنی جب ظالم کہتے ہیں کہ تم تو ایک ایسے شخص کی پیروی کرتے ہو جس پر جادو کیا گیا ہے۔ اے پیغمبر، غور کرو کہ ان لوگوں نے تمہاری نسبت کیسی کیسی باتیں بنائی ہیں جس کی وجہ سے گمراہ ہو رہے ہیں اور حق کا راستہ نہیں پا سکتے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم مرنے کے بعد بوسیدہ ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ایسی حالت میں ہم اثر نو اٹھا کھڑے کیے جائیں گے؟ کہہ دو کہ خواہ تم پتھر ہو جاؤ یا لوہا یا کوئی اور چیز جو تمہارے خیال میں سخت ہو۔ یہ سن کر وہ کہیں گے کہ ہم کو دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ تم کہہ دو کہ وہی جس نے پہلی مرتبہ تم کو پیدا کیا۔ یہ سن کر وہ لوگ تعجب سے تمہارے آگے سر ہلائیں گے اور پوچھیں گے کہ ایسا کب ہوگا؟ تم کہہ دو کہ جب نہیں کہ اس کا وقت قریب ہو۔ جس دن وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی تعریف کرتے ہوئے اس کی پکار کا جواب دو گے اور ایسا خیال کرو گے کہ تم دنیا میں بہت کم مدت رہے۔ 5واں رکو مکمل ہوا۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میرے مومن بندوں سے کہہ دو کہ لوگوں سے ایسی بات کہا کریں جو بہت پسندیدہ ہو، کیونکہ شیطان بری باتوں سے لوگوں میں فساد ڈلواتا ہے۔ باقی شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ لوگوں، تمہارا پروردگار تمہارے حال سے خوب واقف ہے، وہ چاہے تو تم پر رحم کرے یا اگر چاہے تو تمہیں عذاب دے۔ اے پیغمبر، ہم نے تم کو ان کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا، اور تمہارا پروردگار ان کے حال سے بخوبی واقف ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ اور یقیناً ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور ہم نے داؤد کو زبور عنایت کی۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ لوگوں، تم نے اللہ کے سوا جن چیزوں کو اپنے خیال میں معبود سمجھ رکھا ہے ان کو پکار کر دیکھو، تم کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ نہ تم سے کوئی تکلیف دور کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ بدلہ دینے کا اختیار رکھتے ہیں۔ وہ لوگ جن کو یہ مشرک حاجت روا سمجھ کر پکارتے ہیں وہ خود اپنے پروردگار کے پاس تقرب کا ذریعہ تلاش کرتے ہیں کہ کون اللہ کا زیادہ مقرب ہوتا ہے، اور وہ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ فی الحقیقت تمہارے پروردگار کا عذاب بڑے ہی ڈرنے کی چیز ہے۔ اور نافرمان لوگوں کی ایسی کوئی بستی نہیں جس کو ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں یا قیامت کے دن اس کے رہنے والوں کو دوزخ کا سخت عذاب نہ دیں۔ یہ بات لوح محفوظ میں لکھی جا چکی ہے۔ اور ہم نے نشانیاں بھیجنا اس لیے موقف کیا کہ اگلے لوگوں نے ان کی تکذیب کی تھی، اور ہم نے سمود کو اونٹنی دی جو صالح کی نبوت کی کھلی نشانی تھی، لیکن انہوں نے اس پر ظلم کیا۔ اور ہم یہ معجزات اس لیے بھیجا کرتے ہیں کہ لوگ انکار اور بدعملی کے نتائج سے ڈریں۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے کہا کہ تمہارا پروردگار لوگوں کو گھیرے ہوئے ہے، اور وہ دکھاوا جو ہم نے تم کو دکھلایا اس کو لوگوں کے لیے آزمائش قرار دیا، اور اسی طرح وہ درخت جس کی قرآن میں مذمت کی گئی ہے آزمائش کے لیے تھا۔ اور ہم ان لوگوں کو طرح طرح سے ڈراتے ہیں لیکن ان کی شرارتوں میں اور زیادتی ہوتی ہے۔ 6واں رکوع مکمل ہوا۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ کیا میں ایسے شخص کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے، اور طنز کے طور پر کہنے لگا دیکھ تو یہ وہی ہے جسے تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے۔ اگر تو مجھ کو قیامت تک مہلت دے تو میں تھوڑے لوگوں کے سوا اس کی تمام اولاد کو اپنے بس میں کر لوں گا۔ اللہ نے فرمایا یہاں سے چلا جا، ان میں سے جو کوئی بھی تیری پیروی کرے گا تو تم سب کی سزا جہنم ہے، اور یہ پوری سزا ہے۔ اور اس کی اولاد میں سے جس کسی کو تو اپنی پرفریب آواز سنا کر بہکا سکتا ہے بہکا، اور اپنے لشکر کے سواروں اور پیادوں سے ان پر حملہ کر اور ان کے مال اور اولاد میں شریک ہو جا، اور ان سے وعدہ کر۔ لوگوں یاد رکھو شیطان لوگوں سے جو وعدے کرتا ہے سراسر دھوکا ہے۔ پھر ابلیس سے فرمایا کہ جو میرے سچے بندے ہیں ان پر تیرا کچھ زور نہیں چلے گا۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ کا پروردگار کارساز کافی ہے۔ اے لوگو، تمہارا پروردگار تو وہ ہے جو تمہارے لیے سمندر میں کشتیاں اور جہاز چلاتا ہے تاکہ تم آسانی سے اس کے فضل سے روزی تلاش کرو۔ بلا شبہ وہ تم پر بڑا مہربان ہے۔ اور جب سمندر میں تم کو کسی طرح کی تکلیف پہنچتی ہے تو جن معبودوں کو تم پکارتے ہو وہ سب تم سے گم ہو جاتے ہیں، مگر صرف ایک اللہ کی یاد باقی رہ جاتی ہے۔ پھر جب وہ تم کو بچا کر خشکی کی طرف لے جاتا ہے تو تم اس سے منہ پھیر لیتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ پھر کیا تم اس بات سے بے خوف ہو کہ اللہ تمہیں خشکی کی طرف لے جا کر زمین میں دھسا دے، یا تم پر کوئی ایسی سخت ہوا بھیج دے جو کنکر پتھر برسانے لگے، پھر تم کسی کو اپنا مددگار نہ پاؤ؟ لوگو، کیا تم اس بات سے بے خوف ہو کہ اللہ تمہیں دوبارہ اسی سمندر میں لے جائے اور سفر کے دوران میں ہوا کا ایک سخت طوفان بھیج دے اور تمہاری ناشکری کی سزا میں تمہیں غرق کر دے؟ پھر اس بات پر کوئی ہمارا پیچھا کرنے والا تم کو نہ ملے۔ اور یقیناً اور یقیناً ہم نے بنی آدم کو بزرگی دی اور خشکی اور تری میں ان کو سواری دی اور پاکیزہ چیزیں انہیں کھانے کو دی، اور جتنی چیزیں ہم نے پیدا کی ہیں ان میں سے اکثر پر انہیں فضیلت دی۔ 7واں رکن مکمل ہو۔ اس دن کو یاد کرو جس دن ہم سب لوگوں کو ان کے پیشواؤں کے ساتھ بلائیں گے۔ اس دن جن لوگوں کا اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ لوگ خوش ہو کر اپنے اعمال نامے کو پڑھیں گے، اور ان پر تاگے کے برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ اور جو شخص اس دنیا میں دیدہ و دانستہ اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا اور ہدایت کے راستے سے بہت دور بھٹکا ہوا ہوگا۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو وہی ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے، قریب تھا کہ اس سے یہ لوگ تم کو بہکا دیں تاکہ تم اس کے سوا اور باتیں بنا کر ہماری طرف منسوب کرو، اور اس وقت وہ خوش ہو کر تم کو دوست بنا لیتے۔ اے پیغمبر، اگر ہم تم کو ثابت قدم نہ رکھتے تو تم کسی قدر ان کی طرف مائل ہو ہی جاتے۔ اگر ایسا ہوتا، یعنی ان کے کہنے پر تم ذرا بھی مائل ہو جاتے، تو اس وقت ہم تم کو زندگی میں بھی اور وفات کے بعد بھی دونا عذاب چکھاتے، پھر تم ہمارے مقابلے میں کسی کو مددگار نہ پاتے۔ اور اے پیغمبر، قریب تھا کہ یہ لوگ تمہیں مکہ کی زمین سے پھسلا دیں تاکہ تمہیں وہاں سے نکال دیں، اور اس وقت وہ بھی تمہارے پیچھے کم مدت ہی رہتے۔ اے پیغمبر، تم سے پہلے جو پیغمبر ہم بھیج چکے ہیں ان سب کے معاملے میں ہمارا ایسا ہی قاعدہ رہا ہے، اور تم ہمارے اس قاعدے میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ 8واں رکن مکمل ہوا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آفتاب کے ڈھلنے کے وقت سے رات کے اندھیرے تک نمازیں ادا کیا کرو، اور فجر کو بھی قرآن یعنی نماز پڑھا کرو۔ بلا شبہ فجر کی تلاوت قرآن کے وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ اور کچھ رات رہے تہجد کی نماز پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے مزید عمل ہے۔ امید ہے کہ تمہارا پروردگار تم کو مقام محمود میں پہنچائے گا۔ اور پلیز ڈسٹربینس ہو رہا کس کے پاس ہے؟ مائک میوٹ کر لیجئے۔ جس کے پاس سے بھی آواز آ رہی پلیز مائک میوٹ کر لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور کچھ رات رہے تہجد کی نماز پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے مزید عمل ہے۔ امید ہے کہ تمہارا پروردگار تم کو مقام محمود میں پہنچائے گا۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یوں دعا کرو کہ اے پروردگار، مجھے جہاں کہیں پہنچانا ہو تو سچائی کے ساتھ پہنچا، اور جہاں کہیں سے نکالنا ہو تو سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنے پاس سے ایسی قوت عطا فرما جو ہر حال میں مدد دینے والی ہو۔ اور کہہ دو کہ اے لوگو، دیکھو حق ظاہر ہو گیا اور باطل نیست و نابود ہو گیا، اور بلا شبہ باطل اسی لائق تھا کہ نیست و نابود ہو کر رہے۔ اور ہم قرآن کے ذریعے سے وہ چیزیں نازل کرتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور ظالموں کے حق میں تو اس سے نقصان ہی اور زیادہ ہوتا ہے۔ اور جب ہم انسان کو کوئی نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ ہم سے منہ پھیر لیتا ہے اور پہلو تہی کرتا ہے، اور جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ نا امید ہو جاتا ہے۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ ہر انسان اپنے طریقے کے مطابق عمل کرتا ہے، بس تمہارا پروردگار ہی بہتر جانتا ہے کہ کون سب سے زیادہ ٹھیک راستے پر ہے۔ 9واں رکن مکمل ہوا۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، تو آپ کہہ دو کہ روح میرے پروردگار کے حکم سے ہے۔
اور آپ کو جو کچھ علم دیا گیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے۔ اور اے پیغمبر، اگر ہم چاہیں تو جو قرآن ہم نے تمہاری طرف وحی کے ذریعے بھیجا ہے اسے اٹھا لیں، پھر اس کے واپس لانے کے لیے تم ہمارے مقابلے میں کسی کو مددگار نہ پاؤ، مگر یہ محض تمہارے پروردگار کی رحمت ہے کہ وہ ایسا نہیں کرتا۔ اے پیغمبر، اس میں کوئی شک نہیں کہ تم پر اس کا بڑا ہی فضل ہے۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ اگر تمام انسان اور جن جمع ہو کر اس بات پر آمدہ ہوں کہ اس قرآن کے مانند کوئی کلام بنا لائیں تو ہرگز ایسا اس جیسا نہیں بنا سکیں گے، اگرچہ ان میں سے ہر ایک دوسرے کا مددگار ہی کیوں نہ ہو۔ اور یقیناً ہم نے اس قرآن میں طرح طرح کی مثالیں بار بار بیان کی تاکہ لوگ سمجھیں بوجھیں، لیکن اکثر لوگ انکار کیے بغیر نہ رہے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ہرگز تم پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ تم ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جاری کر دو، یا تمہارے پاس کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو اور اس کے بیچ میں جگہ جگہ نہریں ہم جاری کر کے دکھا دو، یا جیسا تم کہا کرتے ہو ہم پر آسمان کے ٹکڑے لا گراؤ، یا اللہ اور اس کے فرشتوں کو ہمارے سامنے لا کر کھڑا کر دو، یا تمہارے پاس ایک عالیشان سنہرا محل ہو، یا تم آسمان پر چڑھ جاؤ، اور ہم تو تمہارے آسمان پر چڑھنے کا بھی یقین نہیں کریں گے یہاں تک کہ تم ہم پر کوئی کتاب لاؤ جس کو ہم پڑھ کر جانچ لیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ میرا پروردگار پاک ہے، میں تو صرف ایک انسان اور پیغمبر ہوں۔ 10واں رکو مکمل ہوا۔ اور جب کبھی اللہ کی ہدایت لوگوں کے پاس آئی تو صرف اسی بات نے لوگوں کو ایمان لانے سے روکا کہ وہ تعجب و حیرت سے کہنے لگے کہ کیا اللہ نے آدمی کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے؟ اے پیغمبر، کہہ دو کہ اگر زمین میں انسانوں کی جگہ فرشتے بستے ہوتے اور اطمینان سے چلتے پھرتے تو ہم ضرور آسمان سے ایک فرشتے کو پیغمبر بنا کر بھیجتے۔ اے پیغمبر، کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان اب اللہ ہی گواہ کافی ہے، کیونکہ وہ اپنے بندوں کے حال سے واقف ہے اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اور جس کسی کو اللہ ہدایت دے وہی راہ راست پر ہے، اور جس کسی کو گمراہ کرے تو پھر تم اللہ کے سوا اس کے مددگار نہ پاؤ گے۔ اے پیغمبر، قیامت کے دن ہم ایسے لوگوں کو اوندھے منہ اور اندھے گونگے بہرے بنا کر اٹھائیں گے، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ جب کبھی اس کی آگ بجھنے کو ہوگی تو ہم ان کو عذاب دینے کے لیے اسے اور بھڑکائیں گے۔ یہ ان کی سزا اس لیے ہے کہ انہوں نے ہماری آیتوں سے انکار کیا اور یوں کہتے تھے کہ جب ہم مرنے کے بعد گل سڑ کر ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم از سر نو پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے؟ اللہ نے فرمایا کہ کیا ان لوگوں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس بات پر قادر ہے کہ وہ ان جیسے آدمی دوبارہ پیدا کر دے، اور اس نے ان کے لیے آخری فیصلے کی ایک میعاد مقرر کر رکھی ہے جس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ ظالم انکار کیے بغیر نہیں رہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ اگر میرے پروردگار کی رحمت کے خزانے تمہارے اختیار میں ہوتے تو تم ضرور خرچ ہو جانے کے خوف سے ان کو بند رکھتے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی تنگ دل ہے۔ 11واں رکو مکمل ہوا۔ اور ہم نے موسیٰ کو 9 کھلی نشانیاں دی، تو اے پیغمبر بنی اسرائیل سے پوچھو کہ جب موسیٰ ان کے پاس پیغمبر ہو کر آئے تو فرعون نے ان سے کہا کہ موسیٰ، میں خیال کرتا ہوں کہ تم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ موسیٰ نے جواب دیا کہ تو دل میں اتنی بات خوب جانتا ہے کہ آسمان اور زمین کے پروردگار ہی نے تمہارے سمجھانے کے لیے معجزے اتارے ہیں، اور اے فرعون، تو نے مجھ پر جادو کا خیال کیا ہے تو میرا خیال ہے کہ تو تباہ و ہلاک ہو جائے گا۔ فرعون نے چاہا تھا کہ بنی اسرائیل کو زمین سے نکال دے، تو ہم نے اس کو اور جو اس کے ساتھ تھے سب کو سمندر میں غرق کر دیا، اور ہم نے اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا تم اس ملک میں رہو بسو، پھر جب آخرت کا وعدہ آئے گا تو ہم سب کو جمع کر کے اپنے حضور میں لا کھڑا کریں گے۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس قرآن کو سچائی کے ساتھ نازل کیا ہے اور وہ سچائی کے ساتھ نازل ہوا ہے، اور اے پیغمبر ہم نے تم کو خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، اور ہم نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے اس مصلحت سے اتارا کہ تم ٹھہر ٹھہر کر لوگوں کو پڑھ کر سناؤ، اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے اس کو رفتہ رفتہ اتارا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم قرآن کو مانو یا نہ مانو، یہ اپنی جگہ حق ہے، لیکن جن لوگوں کو پچھلی کتابوں کا علم دیا گیا ہے، جب انہیں جب یہ کلام سنایا جاتا ہے تو وہ
ठुड्डियों के बल बेइख्तियार सजदे में गिर पड़ते हैं और कहने लगते हैं कि हमारा परवरदिगार पाक है, बेशक हमारे परवरदिगार का वादा पूरा होकर रहा। और फिर ठुड्डियों के बल गिर पड़ते हैं और रोते जाते हैं और उनकी आजिज़ी और ज़्यादा होती जाती है। ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे कहो कि तुम खुदा को अल्लाह कहकर पुकारो या रहमान कहकर पुकारो, जिस नाम से भी पुकारो उसके सब नाम अच्छे हैं। और ऐ पैगंबर, जब तुम नमाज में मशगूल हो तो कुरान को न तो बहुत पुकार कर पढ़ो और न बिल्कुल आहिस्ता, बल्कि इन दोनों के दरमियानी तरीके को इख्तियार करो और कह दो कि लोगों, हर तरह की तारीफ अल्लाह के लिए है, जिसने न तो किसी को अपना बेटा बनाया और न कोई उसकी सल्तनत में शरीक है, और न इस वजह से कि वो आजिज व नातवान है कोई उसका मददगार है, और उसकी बड़ाइयाँ खूब बयान करो। तो रुकू और सूरह दोनों मुकम्मल हुए। अभी सूरह का आगाज होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर तरह की तारीफ अल्लाह के लिए है, जिसने अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किताब नाजिल फरमाई और उसमें किसी तरह की कजी और पेचीदगी नहीं रखी, बल्कि सीधी और साफ नाजिल की, ताकि लोगों को सख्त अजाब से जो उसकी तरफ से आने वाला है डराए, और जो ईमान वाले हैं और नेक अमल भी करते हैं उनको इस बात की खुशखबरी दे कि उनको बड़ा उम्दा अजर मिलने वाला है, यानी बेहिश्त, जिसमें वो हमेशा रहेंगे। नीज उन लोगों को अल्लाह के अजाब से डराए जो कहते हैं कि अल्लाह औलाद रखता है। इस बारे में उन्हें कोई इल्म नहीं और न उनके बाप दादा के पास इल्म था। ऐसी सख्त बात है जो उनके मुंह से निकलती है, और इसमें कोई शक नहीं कि ये जो कुछ कहते हैं महज झूठ है। ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये लोग इस कलाम पर ईमान न लाएं तो शायद तुम उनके पीछे रंजो गम करके अपने को हलाक कर दोगे। जो कुछ रुए जमीन पर है हमने उसको जमीन की जीनत का सबब बनाया है, ताकि हम लोगों को आजमाएं कि कौन अच्छे अमल करने वाला है। और फिर एक दिन हम तमाम चीजों को जो रुए जमीन पर है नीज तो नाबूद करके जमीन को चटियल मैदान बना देंगे। ऐ पैगंबर, क्या तुम ये ख्याल करते हो कि असहाब कहफ और रकीम हमारी कुदरत की निशानियों में से कोई अजीब निशानी थे? जब चंद नौजवान गार में जा बैठे तो दुआ की कि ए हमारे परवरदिगार, हमको अपनी रहमत अता फरमा और हमारे काम में दुरुस्ती के सामान मुहैया फरमा दे। तो हमने गार में कई साल तक उनके कानों पर नींद के पर्दे डाल दिए, यानी उनको सुलाए रखा। फिर हमने उनको जगह उठाया ताकि मालूम हो जाए कि जितनी मुद्दत वो गार में रहे, दोनों जमातों में से उसकी मकदार किसको खूब याद है। 13वां रुकू मुकम्मल हो। ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उनके हालात तुमसे सही तौर पर बयान करते हैं। वो कई नौजवान थे जो अपने परवरदिगार पर ईमान लाए थे, और हमने उनको और ज्यादा हिदायत दी थी और उनके दिलों को मजबूत कर दिया था। जब वो खड़े हुए तो कहने लगे कि हमारा परवरदिगार तो वही है जो आसमानों और जमीन का रब है, हम इसके सिवा किसी और को माबूद पुकारने वाले नहीं। अगर ऐसा किया तो इस वक्त हमने बड़ी ही बेजा बात कही। हमारे कौम के इन लोगों ने अल्लाह के सिवा और माबूद बना रखे हैं। ये अपने दावे पर कोई खुली दलील क्यों नहीं लाते? तो इससे बढ़कर जालिम कौन हो सकता है जो झूठ कहकर अल्लाह पर बुहतान बांधे। और जब तुमने इन मुशरिकों से और उनसे जिनकी अल्लाह के सिवा इबादत करते हैं किनारा कशी अख्तियार कर ली है, तो गार में चल कर पनाह लो। तुम्हारा परवरदिगार तुम्हारे लिए अपनी रहमत वसी कर देगा और तुम्हारे काम में आसानी मुहैया करेगा। और ए मुखातिब, जब सूरज निकलता है तो तुम देखोगे कि सूरज उनके गार से दाहिनी तरफ हटा हुआ रहता है, और जब डूबता है तो बाईं तरफ कतरा कर निकल जाता है, और वो इस गार के अंदर कुशादा जगह में है। ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। जिसको अल्लाह हिदायत दे वही सीधे रास्ते पर है, और जिसको वो गुमराह करे तो तुम उसके लिए कोई कारसाज राह बताने वाला न पाओगे। और तुम उन्हें देखो तो ख्याल करो कि जाग रहे हैं, हालांकि वो सो रहे हैं। सॉरी, 14वां रुकू मुकम्मल हुआ। और हम उन्हें दाएं और बाएं करवट बदला देते हैं, और उनका एक कुत्ता है जो चौखट पर अपने दोनों हाथ फैलाए हुए है। अगर तुम उन्हें झांक कर देखो तो उल्टे पांव भाग खड़े हो, और तुम पर उनके मंजर से दहशत छा जाए। और इसी तरह हमने उनको अपनी कुदरत से उठा खड़ा किया ताकि आपस में एक दूसरे से दरियाफ्त करें। चुनाचे उनमें से एक कहने वाले ने कहा कि तुम इस गार में कितनी मुद्दत रहे? उन्होंने कहा कि एक दिन या उससे भी कम। फिर जब ठीक मुद्दत मालूम न कर सके तो कहा,
جتنی مدت تم غار میں رہے تمہارا پروردگار اس کو بہتر جانتا ہے۔ اچھا اب تم اپنے میں سے کسی کو یہ روپیہ دے کر شہر کو بھیجو کہ وہ جا کر دیکھے کہ کون سا کھانا پاکیزہ یعنی حلال ہے، تو اس میں سے بقدر ضرورت کھانا تمہارے پاس لائے اور سب کام نرمی سے کرے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے۔ اور اگر لوگوں نے خبر پالی تو وہ چھوڑنے والے نہیں، پکڑ کر تمہیں سنسار کر دیں گے یا پھر اپنے مذہب میں تم کو لوٹا لیں گے۔ اگر ایسا ہوا تو پھر تم ہرگز اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکو گے۔ اور اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان کے حال سے خبردار کر دیا تاکہ لوگ جان لیں کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ کہ قیامت کے آنے میں کچھ شک نہیں ہے۔ وہ وقت یاد کرو جب کہ لوگ ان کے بارے میں آپس میں جھگڑنے لگے تو لوگوں نے کہا کہ اس غار پر ایک عمارت بنا دو کہ یادگار رہے۔ ان کا پروردگار ان کا حال بہتر جانتا ہے۔ جو لوگ ان کے معاملے میں غلبہ رکھتے تھے وہ کہنے لگے کہ ہم ان کے غار پر مسجد بنائیں گے۔ بعض لوگ کہیں گے کہ اصحاب کہف 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور بعض کہیں گے کہ وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ سب اندھیرے میں تیر چلاتے ہیں، اور بعض کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ ان کی صحیح گنتی تو میرا پروردگار ہی جانتا ہے، ان کو جانتے بھی ہیں تو بہت تھوڑے جانتے ہیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اصحاب کہف کے بارے میں بجز سرسری گفتگو کے زیادہ بحث نہ کرو، اور تم اصحاب کہف کے بارے میں لوگوں میں سے کسی سے کچھ بھی دریافت نہ کرو۔ 15واں رکو مکمل۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کی نسبت یوں نہ کہا کرو کہ میں اس کو کل کر دوں گا، ہاں یوں کہا کرو کہ انشاءاللہ اگر اللہ چاہے، اور اگر اپنے پروردگار کا نام لینا بھول جاؤ تو یاد آنے پر لے لیا کرو۔ اور کہہ دو کہ امید ہے کہ میرا پروردگار اس سے بھی زیادہ نزدیک ہدایت کی راہ مجھے دکھا دے۔ اور اصحاب کہف اپنے غار میں 9 اوپر 300 سال یعنی 309 سال رہے۔ اے پیغمبر آپ کہہ دو کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کتنی مدت تک رہے۔ آسمان اور زمین کی پوشیدہ باتیں اسی کے علم میں ہے، وہ کیا خوب دیکھنے والا اور خوب سننے والا ہے۔ اس کے سوا لوگوں کا کوئی کارساز نہیں، اور نہ وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک کرتا ہے۔ اور اے پیغمبر آپ کے پروردگار کے پاس سے جو کتاب آپ کی طرف وحی کے ذریعے بھیجی جاتی ہے اس کو پڑھتے رہا کرو۔ اللہ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور اس کے سوا تمہیں کہیں پناہ کی جگہ نہ ملے گی۔ اور اے پیغمبر آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھو جو صبح و شام اپنے پروردگار کو یاد کرتے ہیں اور اسی کی خوشنودی چاہتے ہیں، اور دنیاوی زینت کے خیال سے تمہاری نگاہیں ان سے نہ ہٹنے پائیں۔ اور اس شخص کا کہنا نہ مانو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، اور وہ اپنی نفسانی خواہشات پر چلتا ہے اور اس کا کام حد سے بڑھ گیا ہے۔ اور اے پیغمبر کہہ دو کہ لوگوں حق یعنی قرآن تمہارے پروردگار کی طرف سے آ چکا ہے، بس اب جس کا جی چاہے ایمان لائے اور جس کا جی چاہے کافر رہے۔ ہم نے ظالموں کے لیے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی خناتیں چاروں طرف سے ان کو گھیر لیں گی، اور اگر وہ پانی کے لیے فریاد کریں گے تو ایسے کھولتے ہوئے پانی سے ان کی فریاد رسی کی جائے گی جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح گرم ہوگا، جو منہوں کو بھون ڈالے گا۔ دیکھو پینے کے لیے کیا ہی برا پانی ہے، اور دوزخ بھی کیا ہی بری جگہ ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کے لیے کوئی اندیشہ نہیں، بلا شبہ ہم اچھے کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کے لیے ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں جن کے محلوں کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور زینت کے لیے ان کو وہاں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور وہ باریک اور دبیز ریشمی سبز کپڑے پہنیں گے، اور وہاں مسند والے تختوں پر تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ یہ کیا ہی اچھا بدلہ ہے، اور جنت بھی آرام و آسائش کی کیسی عمدہ جگہ ہے۔ رکو نمبر 16 مکمل ہوا۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے ان 2 شخصوں کا حال بیان کرو جن میں سے ایک کو ہم نے انگوروں کے 2 باغ دے رکھے تھے، اور ان کے اطراف کھجور کے درخت لگا دیے تھے، اور ان کے درمیان کھیتی پیدا کر دی تھی۔ دونوں باغ کثرت سے پھل لاتے تھے اور پیداوار میں کسی طرح کی کمی نہیں ہوتی تھی، اور دونوں باغوں کے درمیان ہم نے نہر جاری کر رکھی تھی، اور اس طرح اس شخص کو ان باغوں کی پیداوار ملتی رہتی تھی۔ تو ایک دن وہ اپنے دوست سے باتیں کرتے کرتے کہنے لگا کہ دیکھو میں تم سے زیادہ مالدار ہوں اور جتھے اور جماعت کے لحاظ سے بھی زیادہ عزت والا ہوں۔
پھر وہ غرور اور اللہ کی ناشکری سے اپنے نفس پر ظلم کرتا ہوا اپنے باغ میں داخل ہوا اور کہنے لگا کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ میری زندگی میں کبھی بھی برباد ہوگا، اور نہ میں خیال کرتا ہوں کہ قیامت ہونے والی ہے، اور اگر اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا بھی جاؤں تو وہاں ضرور اس سے اچھی جگہ پاؤں گا۔ تو اس کا دوست جس سے یہ مخاطب تھا کہنے لگا کہ کیا تم اس اللہ سے کفر کرتے ہو جس نے تم کو پہلے مٹی سے پھر نطفے سے پیدا کیا، پھر تمہیں پورا مرد بنایا؟ لیکن میں تو یقین رکھتا ہوں کہ اللہ ہی میرا پروردگار ہے، اور میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ اور دیکھو، جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے یہ کیوں نہ کہا کہ وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اور اللہ کی مدد کے بغیر کسی میں کچھ قوت نہیں۔ اگر تم مجھ کو مال اور اولاد میں اپنے سے کمتر دیکھتے ہو تو اس پر مغرور نہ ہو۔ کیا عجب ہے کہ میرا پروردگار مجھے تمہارے باغ سے بہتر باغ عطا فرمائے، اور تمہارے اس باغ پر آسمان سے ایسی آفت نازل کرے کہ وہ چٹیل میدان ہو کر رہ جائے، یا اس کی نہر کا پانی بالکل نیچے اتر جائے اور تم کسی طرح بھی اس کو اوپر نہ لا سکو۔ اور اس کے باغ کے میووں کو آفت نے آ گھیرا تو جو مال اس نے اس پر خرچ کیا تھا اس پر حسرت سے ہاتھ ملنے لگا، اور باغ کا یہ حال ہوا کہ اس کی ٹٹیاں زمین پر آ کر گریں، اور وہ شخص کہنے لگا کہ کاش میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا۔ اور دیکھو، اس وقت نہ تو اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کی مدد کر سکی اور نہ وہ خود بدلہ لے سکا۔ یہاں سے یعنی اس واقعے سے ثابت ہوا کہ سارا اختیار اللہ ہی کے لیے ہے، جو برحق ہے وہ سب بہتر ثواب دینے والا اور بہتر بدلہ دینے والا ہے۔ رکو نمبر 17 مکمل ہوا۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کرو۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے پانی جس کو ہم نے آسمان سے برسایا تو اس کے ساتھ زمین کی روئیدگی مل گئی اور خوب پھلی پھولی، پھر وہ چورا چورا ہو گئی کہ ہوائیں اسے اٹھاتی پھرتی ہیں، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ دیکھو، مال اور بیٹے تو دنیا کی زندگی کی رونق اور زینت ہے، اور نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں وہ تمہارے پروردگار کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے بہت اچھی ہیں اور امید کے لحاظ سے بہتر ہیں۔ اور وہ دن یاد کرو جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو صاف میدان دیکھو گے، اور ہم سب انسانوں کو جمع کریں گے تو ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اور سب تمہارے پروردگار کے سامنے صف باندھ کر لائے جائیں گے۔ ہم ان سے کہیں گے کہ جس طرح ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا اسی طرح آج تم ہمارے سامنے آئے، لیکن تم نے تو یہ خیال کر رکھا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے قیامت کا کوئی وقت مقرر ہی نہیں کیا۔ اور لوگوں کے اعمال نامے ان کے سامنے رکھے جائیں گے تو تم گناہگاروں کو دیکھو گے کہ جو کچھ اس میں لکھا ہوگا اس سے ڈر رہے ہوں گے، اور کہیں گے کہ ہائے شامت، یہ کیسی کتاب ہے کہ نہ چھوٹی بات کو چھوڑتی ہے اور نہ بڑی بات کو، بڑی ہو یا چھوٹی سب کو اس نے لکھ رکھا ہے، اور جو عمل کیے ہوں گے ان کو اس میں موجود پائیں گے، اور تمہارا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ رکو نمبر 18 مکمل ہوا۔ اور وہ وقت یاد کرو جب کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے، وہ جنوں میں سے تھا تو اس نے اپنے پروردگار کے حکم کی نافرمانی کی۔ تو کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں، اور یہ ظالموں کے لیے برا بدل ہے۔ میں نے ان کو نہ تو آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے کے وقت بلایا تھا اور نہ خود ان کے پیدا کرنے کے وقت بلایا، اور میں ایسا نہ تھا کہ گمراہ کرنے والوں کو مددگار بنا تھا۔ اور جس دن اللہ مشرکوں کو حکم دے گا کہ تم جن کو تم اپنے خیال میں میرا شریک سمجھا کرتے تھے اب ان کو بلاؤ، تو وہ ان کو بلائیں گے مگر وہ ان کو کچھ جواب نہ دیں گے، اور ہم ان کے درمیان ایک ہلاکت کی چیز بنا دیں گے، اور گناہ گار لوگ دوزخ کو دیکھیں گے تو یقین کر لیں گے کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں، اور اس سے بچنے کا کوئی راستہ نہ پائیں گے۔ 19واں رکو مکمل ہوا۔ اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کی ہدایت کے لیے ہر طرح کی مثالیں بار بار بیان کی ہیں، لیکن انسان بڑا ہی جھگڑالو ہے۔ اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آ چکی تو ان کو کس چیز نے اس بات سے روکا کہ ایمان لائیں اور اپنے پروردگار سے بخشش مانگے، بجز اس کے کہ انہیں بھی اگلے لوگوں کا سا معاملہ پیش آئے یا عذاب الہی ان کے سامنے موجود ہو۔ اور ہم پیغمبروں کو صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ نیک لوگوں کو نجات کی خوشخبری سنائیں
اور بروں کو عذاب سے ڈرائیں، اور کافر باطل کا سہارا لے کر جھگڑا کرتے ہیں تاکہ اس سے حق کو ڈگمگائیں، اور انہوں نے ہماری آیاتوں کو اور اس عذاب کو جس سے ان کو ڈرایا جاتا ہے مذاق بنا لیا ہے۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جس کو اس کے پروردگار کے کلام کے ذریعے نصیحت کی گئی تو اس نے اس سے منہ پھیر لیا، اور جو اعمال اس نے آگے بھیجے ان کو بھول گیا۔ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ اس کو سمجھ نہ سکیں، اور کانوں میں گرانی پیدا کر دی ہے کہ سن نہ سکیں، اور اگر تم ان کو راستے کی طرف بلاؤ تو وہ ہرگز راستے پر نہ آئیں گے، اور تمہارا پروردگار بخشنے والا رحمت والا ہے۔ اگر وہ ان کے کرتوتوں پر ان کو پکڑنے لگے تو ان پر جلد عذاب بھیج دے، مگر اس نے ان کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے کہ اس سے پہلے کوئی پناہ کی جگہ نہ پائیں گے۔ اور ان بستیوں کے رہنے والوں نے جب ظلم کیا تو ہم نے ان کو تباہ کر دیا، اور ان کی تباہی کا ایک وقت مقرر تھا۔ اور وہ واقعہ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا کہ جب تک میں دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ نہ پہنچ جاؤں رکنے والا نہیں، خواہ برسوں چلتا رہوں۔ بس جب وہ دونوں دو دریاؤں کے سنگم پر پہنچے تو اپنی مچھلی بھول گئے، تو اس نے دریا میں سرنگ کی طرح اپنا راستہ بنا لیا۔ پھر جب آگے چلے تو موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا کہ ہمارا ناشتہ لاؤ، ہم کو اس سفر سے بہت تھکان ہو گئی ہے۔ اس نے کہا کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ جب ہم نے پتھر کے پاس آرام کیا تھا تو میں مچھلی وہیں بھول گیا، اور مجھے آپ سے اس کا ذکر کرنا شیطان نے بھلا دیا، اور اس مچھلی نے عجب طرح سے دریا میں اپنا راستہ بنا لیا۔ موسیٰ نے کہا کہ وہی تو وہ مقام ہے جسے ہم تلاش کرتے تھے، تو وہ اپنے پاؤں کے نشان دیکھتے ہوئے لوٹ گئے، تو وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جس کو ہم نے اپنے ہاتھ سے رحمت دی تھی اور اپنے پاس سے علم بخشا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان یعنی خضر علیہ السلام سے کہا کہ آپ اجازت دیں تو آپ کے ساتھ رہوں، بشرطے کہ جو مفید علم آپ کو سکھایا گیا ہے اس میں سے کچھ مجھ کو بھی سکھا دیں۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ تم میرے ساتھ رہ کر ہرگز صبر نہ کر سکو گے، اور جس بات کی تمہیں خبر ہی نہیں اس پر کس طرح صبر کر سکتے ہو؟ موسیٰ نے کہا کہ اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، اور میں آپ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ خضر نے کہا کہ اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہو تو شرط یہ ہے کہ مجھ سے کوئی بات نہ پوچھنا جب تک میں خود اس کا ذکر تم سے نہ کروں۔ 21واں رکوع مکمل ہوا۔ پھر وہ دونوں چل کھڑے ہوئے یہاں تک کہ کشتی میں سوار ہوئے، تو خضر نے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ موسیٰ نے کہا کہ کیا آپ نے کشتی میں اس لیے سوراخ کیا ہے کہ مسافر ڈوب جائیں؟ یہ آپ نے بڑی خطرناک بات کی۔ خضر نے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکو گے؟ موسیٰ نے کہا کہ جو بھول مجھ سے ہوئی اس پر گرفت نہ کیجیے، اور میرے معاملے میں مجھ پر سختی نہ کیجیے۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ راستے میں ایک لڑکا ملا تو خضر نے اس کو مار ڈالا۔ موسیٰ نے کہا کیا آپ نے ایک بے گناہ کو بغیر جان کے بدلے کے مار ڈالا؟ یہ آپ نے بڑی بری بات کی۔ 15واں پارہ مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اب پارہ نمبر 16 نکہت و سری سنائیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم۔